نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیسے ایک بندے کی مدد کی جائے، اور جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اور دل سے اس کی مدد کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اور پھر ہم نے اس بات کو بھی سنا کہ کیسے ایمان کی حفاظت کی جائے اور ایمان کے زوال کے لیے کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے حدیث پاک کو جانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان زوال کی طرف، انحطاط کی طرف اور کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے. اس میں پہلی چیز ہم نے جانی تھی کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے شکر سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے. اور پھر ہم نے اس بات کو بھی جانا تھا کہ شکر کی بنیاد کیا ہے. کئی مرتبہ لوگ دنیاوی انعامات، دنیاوی نعمتیں، دنیاوی خوشیوں پر شکر کے اظہار کو منحصر کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلا شکر ہو تو ایمان پر ہو، کہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو سرفراز فرمائی، جو تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ ہے ایمان. اور تقاضے ایمان کیا ہے ہم نے اس کو بھی جانا. اب دوسری چیز کہ شکر ایمان کے بعد اس کی پابندی نہیں ہونے کی باعث آدمی کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، وہ ہے آخرت کی تیاری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ آخرت کی تیاری چھوڑ دیتا ہے، آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے اور اپنے قبر، اپنے حشر کا معاملہ اس کے پاس اہمیت نہیں رکھتا، اس کے پاس اس کا خیال نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس کے ایمان کو کمزور سے کمزور کرتا چلا جاتا ہے. برادران عزیز، یہاں پر ہم کو اس بات کو جاننا ہوگا، اس بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ پروردگار عالم نے بارہا ہم کو آخرت کی یاد دلائی ہے. چاہے سورہ فاتحہ ہو تو وہاں پر اللہ نے اپنا تعارف فرمایا، اپنے اوصاف میں مالک یوم الدین کہہ کر بتا دیا کہ یہ وہ پروردگار ہے جو رب العالمین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. کہ جہاں اللہ ہم کو دنیا میں پال رہا ہے، اللہ ہم کو ایک ایک ذرہ دنیا میں عطا فرمایا ہے، وہیں پر پروردگار عالم حساب بھی لینے والا ہے. وہ دن کہ جہاں ہر ایک آپ کے عمل کا حساب ہوگا،
ہر ایک کیفیت، ہر ایک فکر کا حساب ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ ایک ذرہ جو ہم نے دنیا میں اچھا کیا اس کا بھی بدلہ ملنے والا ہے، اور اگر ایک چھوٹا سا گناہ بھی ہم سے سرزد ہو گیا تو اس کی بھی گرفت، اس کی بھی پوچھ ہونے والی ہے. یہ وہ دن ہے. برادران عزیز، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے بارہا ہم کو سمجھایا. سورہ اعلیٰ کی آیت ہمارے سامنے ہے. اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، دنیاوی زندگی کی تیاری کرتے ہو، دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، صبح سے شام تک دنیا 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 کرتے رہتے ہو. جان لو کہ آخرت، اس کی زندگی، وہاں کا معاملہ، وہاں کے انعامات، وہاں کی نعمتیں اس سے بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا تو زائل ہے، زوال پذیر ہے، آج نہیں تو کل فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور اسی کا شعور نہیں، اسی کی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں. آج یہاں ہم کل فیوچر کے لیے 2 سال کے لیے 5 سال کے لیے بینک میں ہم ڈپازٹ کراتے ہیں. کوئی ایف ڈی کرا رہا ہے، کوئی کہیں پر جا کر شیئرز خرید رہا ہے، کوئی ڈیویڈنڈز خرید رہا ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ کیوں کر رہے ہو؟ آج تو پیٹ بھر کھا لیا نا، نہیں کل کے لیے، نہیں پرسوں کے لیے، نہیں ہمارے بچوں کے لیے. یقیناً یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ اگر اپنے معاملات کو دنیاوی صحیح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کہیں نہ کہیں اپنے پاس جمع کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ لینا اور یہیں کے لیے ساری تیاریاں کرنا، اور وہ آخرت جس کو اللہ فرماتا ہے کہیں پر اللہ آخرت کے حساب سے ڈرا رہا ہے تو کہیں آخرت کی نعمتوں سے ہمیں سمجھا رہا ہے. ہر اعتبار سے اللہ ہم کو بتا رہا ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، بلکہ آخرت کی زندگی اس زندگی سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اور اگر تم یہاں اس کی تیاری کرو گے تو وہاں پاؤ گے، وہاں پاؤ گے. برادران عزیز، تو آج جو معاملہ ہمارے اندر طے پا رہا ہے، آج ہماری صبح شام اس بات کی گواہی دے رہی ہے جو قرآن کی آیت نے ہم کو بتا دیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. اگر کوئی کہہ دے نہیں ایسا نہیں ہے، میرے پاس آخرت کی اہمیت ہے، میرے پاس اس زندگی کی اہمیت ہے جو باقی رہنے والی ہے، یہ فنا زندگی کی اہمیت نہیں ہے، یہ فانی زندگی کی اہمیت نہیں ہے، تو میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ آپ کچھ نہ کیجئے، بس اپنی زندگی کا 1 دن 2 دن تھوڑا سا ریوائنڈ کر اس پر خیال کیجئے، اس کی صبح شام پر خیال کیجئے، آپ کی صبح کیسے ہوئی اس پر خیال کیجئے، آپ نے دن بھر کیا کیا ذرا اس کے بارے میں سوچئے. آپ کو خود آپ کا عمل گواہی دے گا، آپ کی کوشش گواہی دے گی، آپ کی فکر گواہی دے گی، آپ کی وہ صبح شام جو آپ نے گزار دی ہے وہ گواہی دے گی کہ آپ نے کس کے لیے کوشش کی ہے. یقیناً جب بات آتی ہے تو ہم زبان سے ضرور تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس آخرت کی اہمیت ہے، قیامت کا تیاری ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری ہے، قبر کا انجام بڑا خطرناک ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے، موت سب کو آنی ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں. یہ سب باتیں ہم زبان سے تو کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا، ہماری صبح شام اس بات کی گواہی نہیں دیتی. اگر ہوتا نا کہ جیسے آج کوشش ہوتی ہے، اگر میٹنگ ہو، اگر آفس کا کوئی کام ہو، اگر کوئی تجارتی ہم کو معاملہ طے کرنا ہو تو آدمی صبح 4 بجے اٹھ ہی جاتا ہے. 4 بجے اگر میٹنگ ہو 3 بجے اٹھ جاتا ہے، تیاری کر 4 بجے سے پہلے مقام پر حاضر رہتا ہے. لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہر رات
4 بجے تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہوں تو میں آواز دیتا ہوں حل من مسترزقن حل من طالبن حل من تائبن حل من مسترزقن، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں آیا ہوا ہوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، لیکن ہم کو وہاں خیال نہیں ہوتا کہ رب ذوالجلال ہم کو آواز دے رہا ہے، اللہ کے سامنے جانے کا خیال نہیں۔ اگر بات آخرت کی ہوتی، اگر اہمیت آخرت کی ہوتی تو جیسے دنیاوی معاملات کے لیے ہم بھاگتے ہیں، دنیاوی امتحانات کے لیے ہم بھاگتے ہیں، وہ سب سے بڑا امتحان جو قیامت کا امتحان ہے اس کی بھی تیاری اسی مضبوطی سے ہوتی، لیکن آج نظر نہیں آتی ہے۔ آج ہماری صبح شام میں وہ کیفیت، وہ فکر نظر نہیں آتی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم آخرت کی فکر نہیں کرتے ہو، اگر تم اس دنیا کے بعد جانے کے انجام پر فکر نہیں کرتے ہو، اگر تم اپنی منزل حقیقی کی فکر نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو کہ یہ دنیا میں تمہارا ایمان بھی کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، تم بزدل سے بزدل ہوتے چلے جاؤ گے، تم پراگندہ منتشر بکھرتے چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہیں جوڑنے والی چیز، تمہیں طاقت دینے والی چیز یہ تمہارا جسم نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، یہ تمہاری فکر نہیں ہے۔ تم کو طاقت دینے والی چیز، تم کو بلند کرنے والی چیز، تم کو ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے روکنے والی کوئی چیز ہے تو وہ تمہارا ایمان ہے، وہ تمہارا تعلق رب ذوالجلال سے ہے، وہ تعلق حضور پاک سے ہے، تو مسلمانوں کو بلند کرتا ہے۔ کیا قرآن کو ہم نے نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت، کہ تم بلند ہونے والے ہو اگر تم سچے مومن بن جاؤ۔ تو آپ کی بلندی، آپ کی کامیابی کا ذریعہ کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ اور جب ہم آخرت کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کی تیاری چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کے لیے کوشش چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کے لیے عمل چھوڑ دیتے ہیں، تو حضور پاک فرماتے ہیں ادھر تم نے آخرت کو بھولا، ادھر تمہارا ایمان کمزور سے کمزور ہونے لگا، کمزور سے کمزور ہونے لگا۔ جتنے لوگ دنیا دنیا کرتے رہو گے تمہارا ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور اگر تم آخرت کی فکر کرو گے، اللہ کے لیے عمل کرو گے تو پھر یقیناً تمہارے ایمان میں بھی طاقت آئے گی۔ کہ آج ہمارا صبح شام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ہم نے کتنا ذکر کیا، ہم نے کتنا قرآن پڑھا، ہم نے کتنا اللہ کو یاد کیا۔ کیا ہر دن ہم کچھ خیرات کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ایک وقت آخرت کے لیے مقرر کر لو کہ 24 گھنٹے اللہ نے دیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اب ہم نے کیا کر دیا؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ سارا ہمارا جو حیات کا مقصد ہے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہ ساری دنیا جو ہے نا، یہ سارے معاملات جو ہے نا، یہ چاہے تجارت کرنا ہو، چاہے تعلیم حاصل کرنا ہو، چاہے کھانا اختیار کرنا ہو، چاہے کسی سے ملنا ہو، کسی کے ساتھ رہنا ہو، یہ سارا معاملہ اس لیے اللہ نے طے کر رکھا ہے تاکہ بندے کو طاقت مل سکے، تاکہ بندے میں صلاحیت پیدا ہو سکے اور وہ صحیح انداز میں اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہ سارے کے سارے اسباب ہیں آپ کے مقصد کے حصول کے لیے، اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ یہ آپ کا مقصد ہے۔ آپ کی ساری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حیات کا مقصد، زندگی کا مقصد، آپ کی ایک ایک سانس کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ بندہ اتنا ہی جیا اور اتنی ہی سانسیں اس کی کامیاب ہے جتنی سانسیں اس نے اللہ کے ذکر کے ساتھ لے لی، اللہ کی یاد کے ساتھ لے لی، اللہ کی فکر کے ساتھ لے لی۔ اور اگر خواب غفلت میں زندگی گزار دی ہے تو ان سانسوں کا بھی حساب دینا ہوگا، ان سانسوں کا حساب دینا ہوگا تو اللہ کے ذکر سے غافل رہی۔ برادران عزیز، آج ہم کو فکر ہی نہیں ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہماری صبح شام گزرتی چلی جا رہی ہے اللہ کے ذکر سے دور، اللہ کی فکر سے دور، اللہ کے حکم سے دور،
اللہ کی مرضی اس کی خوشنودی کن اعمال میں ہے ان اعمال سے دور بس جیے جا رہے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے ہم کو معلوم نہیں. تو یاد رکھیں ہمارا مقصد اللہ کی عبادت, اللہ کی رضا ہے, کہ اللہ ہم سے راضی ہو جانا, کہ جب وقت آخر آ جائے, جب ہم اپنے بستر پر لیٹے رہیں, آنکھیں بند ہوتی رہی, تو دل میں یہ اطمینان ہو, فرشتے آپ کے سامنے آ کر آپ کو کہے مبارک ہو اللہ تم سے راضی ہے, یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار رکھا ہے. اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا کہ ہم فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے مومنین جو ہوتے ہیں, متقین جو ہوتے ہیں, جب تک وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ نہیں لیتے, وہ جنت دیکھ نہیں لیتے, اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے. لیکن کب ہوگا جب ہم اس کے لیے تیاری کریں گے. ایسے نہیں ہو سکتا, یہ دنیاوی اصول کے بھی خلاف ہے, یہ فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے, یہ قدرت کے نظام کے بھی خلاف ہے کہ آپ کوشش ایک راستے کی کریں اور منزل ایک پا جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ اگر دنیا کی کوشش کریں گے, دنیا کے پیچھے بھاگیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیا مل جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو دولت مل جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو شہرت مل جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو مقام و عزت مل جائے. لیکن اگر آپ کا مقصد آخرت, اللہ کی خوشنودی نہیں ہے, حضور پاک کا طریقہ نہیں ہے, تو پھر آپ کی آخرت نہیں سنور سکتی. یہ اصول ہے قدرت کا کہ جس راستے پر چلنا ہے, جو منزل ہے, اسی راستے پر چلنا ہوگا. کوئی اور راستے پر چلیں گے تو منزل کو نہیں پہنچ سکتے. برادران عزیز, آج یہاں نوجوان تشریف فرما ہے, بزرگ تشریف فرما ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا کھانا, گھومنا پھرنا, یہ مقصد نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اگر یہ چیز فوت ہو رہی ہے, اور یہ تو کرم ہے پروردگار کا, اگر چاہتا تو کہہ دیتا کہ 24 گھنٹے صبح سے شام تک, اٹھنے سے لے کر سونے تک, یا سونے میں بھی اسی عزا میں, اسی انداز میں تم کو رہنا ہے, تو اس کی مرضی تھی. وہ خالق کائنات ہے. لیکن اس نے آپ کو اتنا موقع دیا, کیا کرو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اور کتنی دیر کے لیے؟ 5 منٹ کے لیے بھی حاضر ہو جاؤ تو فریضہ ادا ہو جائے گا. 2 رکعت فجر کے صحیح انداز میں پڑھ لو, فریضہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح ظہر کے 4 رکھے, عصر کے 4 رکھے, مغرب کے 3, عشاء کے 4 رکھے, ان سارے نمازوں کا وقت بھی ملا لیں آج ہمارے عبادت کے انداز سے, تو 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں, 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں. اس میں بھی کوتاہی ہے. پھر 24 گھنٹے جو اللہ نے دیے, ساری اللہ کی نعمتوں کو ہم حاصل بھی کر رہے ہیں, استعمال بھی کر رہے ہیں, سکون سے رہ بھی رہے ہیں. یہ اسی کا کرم ہے. کیا بندہ شاکر نہ ہو کہ اس کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے؟ کیا بندہ عابد نہ ہو کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے؟ کیا بندہ اپنی بندگی کو ظاہر نہ کرے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے؟ لیکن یہ فکر ہمارے پاس پڑ ہی نہیں رہی ہے. اور آپ پھر اگر اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں تو بے مقصد زندگی جی رہے ہیں. کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں, کسی بلندی کو آپ دنیا میں حاصل کر لیں, لیکن آپ اللہ کی بارگاہ سے دور ہے. اگر آپ کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا ہے, آپ کا سر اس بارگاہ میں نہیں پیش ہو رہا ہے, تو پھر سر کتنا ہی بلند ہو جائے, یہ سر کی بلندی بیکار ہے. اس سر کی بلندی اس بارگاہ میں جھکنے پر ہے. اس بات کو سمجھے. جب یہ سر سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی, تو اس کی بلندی ہے, اس کا مقصد ہے کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اگر اس کو چھوڑ کر سب کچھ کما رہے ہو, اس کو چھوڑ کر سب کچھ حاصل کر رہے ہو, تو کچھ نہ ملا, کچھ نہ ملا. یہیں چھوڑ کر جانا ہے. جیسے آنکھ بند ہوگی, حساب شروع ہوگا, تو پھر پریشانی بھی اتنی ہی بڑی شروع ہو جائے گی کہ میں نے کچھ نہ کیا, یا حسرتا, یا حسرتا, کاش کے کر لیتا, کاش کے کر لیتا. اب پکارنے سے پھر وہاں کوئی فائدہ نہ ہوگا. آج ہے, خواب غفلت سے اٹھ جائیں, اپنے مقصد کو سمجھیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. آخرت کی تیاری کیجیے. اور بڑی آسانی ہے, اللہ نے بڑی آسانی دی ہے. اللہ نے حضور پاک کی امت پر بہت فضل و کرم کو نازل فرمایا. آپ کا ایک چھوٹا چھوٹا عمل
اللہ نے اس کو بہت بڑے مقامات پر فائز فرمایا۔ کرنا کیا ہے؟ ایک تو عمل کریں، آخرت کے لیے کچھ کوشش کریں، صدقہ و خیرات کریں، نماز پڑھیں، فرائض کے ساتھ کچھ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کا ایک وقت مقرر کریں تاکہ جب ہم خبر میں جائیں تو وہاں کے لیے بھی کچھ ہو، وہاں کے لیے بھی کچھ سامان تیار کریں کہ جہاں سالوں سال رہنا ہے۔ ہم جب کسی سفر پر جاتے ہیں، چھوٹے سے سفر پر جاتے ہیں تو توشہ باندھ کر جاتے ہیں، کپڑے باندھ کر جاتے ہیں، پیسے لے کر جاتے ہیں، تیاری کر جاتے ہیں کہ 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، 10 دن کے لیے جا رہے ہیں تو تیاری ہوتی ہے۔ لیکن جہاں سالوں سال رہنا ہے، معلوم نہیں کتنے 100 سال ہم کو وہاں رہنا ہے، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی توشہ نہیں، کوئی بیگ نہیں۔ آپ سوچئے کہاں جا رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جب دنیاوی سفر طے نہیں کر سکتے ہیں تو آخرت کا سفر بغیر توشے کے کیسے ہو؟ اب یہاں اللہ نے فرما دیا کہ ویسے تو توشے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں لیکن سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے، وہ خیر الزاد التقویٰ۔ سب سے بہترین توشہ اگر کرنا ہے، کوئی چیز آپ کو اپنے ساتھ لے جانی ہے، تقوی کو لے جائیں، اپنے عمل میں تقوی کو اختیار کیجئے، اس کے ساتھ اپنے جو اعمال ہے۔ ہم جانتے ہیں تقوی کیا ہے، ہم جانتے ہیں تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، رسول پاک نے بچنے کا حکم دیا، ان اعمال سے بچنا اسے تقوی کہتے ہیں۔ پھر عمل کے اندر کیا ہو؟ جب کچھ کر رہے ہیں تو اس کی خوبی کیا ہے؟ اس کی خوبی ہے اخلاص، کہ آپ کے عمل کے اندر اخلاص ہو۔ کوئی بات نہیں، آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 صفحے قرآن کے پڑھ رہے ہیں، 10 روپے خیرات کر رہے ہیں، 2 اچھی باتیں کر رہے ہیں، ان تمام اعمال کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ پیورٹی، بے ملاوٹ ہو، کہ اس کے اندر سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش نہ ہو۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ آج ہو رہا ہے، 2 چیزیں آج ہمارے اندر ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم عمل کرنے جاتے ہیں تو شیطان بولیے، نفس بولیے، حالات بولیے، معاشرہ بولیے کہ لوگ عمل سے بہت دور ہو گئے۔ پہلی چیز، اب جو لوگ عمل کر رہے ہیں، جو لوگ اس کے اندر سے 10%، 20% نکل کر مساجد کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے بلانے پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں پہنچا رہے ہیں، تو ہو کیا رہا ہے؟ جب وہاں پر عمل کر رہے ہیں تو پھر اس عمل کے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری، خود پسندی، تکبر و تصنع آ جا رہا ہے۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ نمازی یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں کہ میں نے نماز پڑھی۔ وہ خیرات کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہے تو نیچے ہاتھ والے سے میں بہتر ہوں، میں نے اس کو دیا، میں نے احسان کر دیا۔ یہ جو خیال آ رہا ہے اپنی خود بلندی کا، خود پسندی کا، یہ جو تکبر، یہ جو ریاکاری، دکھاوا کہیں پر آ جا رہا ہے، یہ ہمارے اعمال کو برباد کرتا ہے، یہ ہمارے اعمال کو خراب کرتا ہے۔ تو جب ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، آخرت کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان 2 چیزوں کا خیال رکھیں کہ پہلے تقوی اختیار کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے گناہوں سے بچیں، جتنا ہو سکتا ہے، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، اکیلے میں، تنہائی میں، اجتماع میں، کہیں پر بھی ہو، یہ خیال رکھیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور مجھے اس کے سامنے کسی اور کی شرم نہ کریں، رب کی شرم کریں۔ کہ ہم دیکھتے ہیں بھائی دیکھ رہا ہے تو نہیں کرتے، والد دیکھ رہے ہیں تو نہیں کرتے، دوست دیکھ رہا ہے تو نہیں کرتے، ارے ان سب کے اوپر رب دیکھ رہا ہے۔ اس کا خیال اگر ذہن میں آ جائے، دل میں مضبوط ہو جائے، تو پھر آدمی کہیں پر بھی ہو گناہ سے بچ جاتا ہے، کہیں پر بھی ہو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ان کے دیکھنے پر میں گناہ سے شرماتا ہوں، رب دیکھ رہا ہے تو کیا گناہ سے شرمندگی نہیں ہوگی، کیا گناہ سے تکلف نہیں ہوگا؟ تو پھر اس خیال کو مضبوط کریں۔ پہلی بات، گناہوں سے بچیں۔ دوسری طرف جب ہم عمل کرتے ہیں تو عمل میں اخلاص کو پیدا کریں، کیونکہ یہ اخلاص ہی ہے جو آپ کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرتا ہے۔ ہمارا عمل
اللہ کی بارگاہ میں تبھی مقبول ہوتا ہے جب اس عمل میں دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہو، کسی اور کا خیال نہ ہو کہ کوئی خوش ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کوئی متاثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، دنیا ساری ایک طرف بھی ہو کر آپ کے مخالف ہو جائے، اگر رب راضی ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر ساری دنیا آپ کے قریب ہو جائے، ساری دنیا کو آپ نے ایک جگہ جمع کر لیا ایک پلیٹ فارم پر، اور اگر رب آپ سے راضی نہیں تو کوئی آپ کا پرسان حال ہونے والا نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور کچھ اعمال ایسے کریں اپنے اندر جو صرف اللہ کے لیے ہو، کہ وہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو، اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے آج ایک عجیب بیماری آ گئی ہے لوگوں کے درمیان کہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کوئی نہ کوئی اچھائی کو بیان خود ہی کرتے ہیں، چاہے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر وہ اپنے اعمال کو خراب کر رہے ہیں، ان کے اپنے اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے وہ جو اخلاص ہے ان کے عمل کا وہ کہیں نہ کہیں دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے نیکیوں کو، اپنی اچھائیوں کو، اپنی بڑائیوں کو لوگوں کے سامنے خود بیان نہ کریں، اور اگر کوئی تعریف بھی کرتا ہے تو اس بات کو جان لے کہ تمام تعریفوں کا کوئی حقدار ہے تو رب العالمین ہے، ہم بندے، ہم عاجز ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اگر اللہ نے نعمت دی شکر گزاری کریں، کہیں کوئی گناہ ہو جائے فوراً استغفار کریں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے جوڑے رکھیں۔ آخرت کی تیاری اگر نہیں ہوگی تو ایمان بھی کمزور ہوگا، حساب بھی بڑا سخت ہوگا۔ اس بات کو ہمیں ہمیشہ یہ ضرورت ہے، اور اپنے صبح شام میں ایک وقت ضرور مقرر کیجئے جو آپ صرف خالص اللہ کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کر رہے ہو۔ ایک وقت نکالیے، 10 منٹ نکالیے، کوئی بات نہیں، لیکن ضرور نکالیں۔ خصوصاً میں اپنے بھائیوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنی صبح شام جو کام چل رہے ہیں، جو تعلیم چل رہی ہے، اس میں قرآن کو پڑھتے ہوئے، درود پاک کو پڑھتے ہوئے، جو آپ کو عمل پسند ہے، ذکر کرنا کسی کو پسند ہے، ذکر کرتے ہوئے جو پسند ہے وہ ضرور اختیار کریں، لیکن ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کر دیں، فرائض سے ہٹ کر۔ فرائض تو پڑھنا ہی ہے، اس میں کسی کو چھٹکارا نہیں۔ تو برادران عزیز، ہم نے دوسری بات جانی آج، کہ پہلی چیز تو جانی تھی کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اور اس کے لیے ہم نے اس بات کو بھی سنا تھا کہ کیسے شکر ادا کریں۔ بہت بڑی کلمات اگر ہم کو معلوم نہیں تو کیا کہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے الحمدللہ رأس الشکر، یہ تمام شکر کی کلمات کا سردار کون ہے؟ الحمدللہ ہے۔ یہ کہتے رہیں، اور گناہوں سے مغفرت کے لیے پڑھتے رہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور آخرت کی تیاری کے لیے اپنی زندگی میں، اپنے وقت میں ایک عمل، ایک وقت ضرور مقرر کر لیں۔ خیرات کریں، چاہے ذکر کریں، چاہے قرآن پڑھیں، چاہے نفل نماز پڑھیں، جو ہو سکتا ہے اللہ کے لیے کیجئے۔ اپنی آخرت کا ضرور تیاری کیجئے، کیونکہ وہاں پر معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے، معاملہ بڑا سخت ہے، اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں مہلت پر مہلت دیتا جا رہا ہے، لیکن اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اور اپنے پروردگار کی رحمت کے حاصل کرنے کے لیے ضرور کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر
چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین.